حقیقت ایمان کو پانے والا صحیح معنی میں مومن ہے۔ اس کے لیے جو حدیث جہاں سے آغاز کر رہا ہوں آج کے مضمون کا، وہ حضرت حارث بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، ان سے مروی، اور کتب حدیث میں ان کا نام، حضرت حارث کا نام حارثہ بھی آیا ہے۔ یہ حدیث اس کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے اپنے معجم کبیر میں، امام ابن ابی شیبہ نے بیان کیا ہے اپنی مصنف میں، امام ابن عساکر نے روایت کیا ہے، امام ابن نجار نے روایت کیا ہے، صاحب کنز العمال نے روایت کیا ہے، مجمع الزوائد میں یہ حدیث روایت کی گئی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے علاوہ معجم کبیر امام طبرانی میں روایت کی گئی ہے، امام ابن عسقلانی نے الاصابہ میں روایت کیا ہے، امام بہقی نے روایت کیا ہے اپنی کتاب الزہد میں، امام عبداللہ بن مبارک نے روایت کیا ہے کتاب الزہد میں، امام ابن الاسیر نے روایت کیا ہے اسد الغابہ میں، امام ابن عسقلانی نے الاصابہ میں روایت کیا ہے، اور اس طرح بہت سارے دیگر محدثین نے اس حدیث کی تخریج کی، اور مسند بزار میں بھی اس حدیث کی روایت ہوئی ہے۔ یہ صحابی حضرت حارث بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی۔ واقعہ حضرت حارث بن مالک انصاری کا ہے، یعنی حضرت حارثہ انصاری کا، یہ حضرت حارث انصاری کا واقعہ ہے، اور اس کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی روایت کیا ہے، اور انہوں نے خود بھی روایت کیا۔ بیان کرتے ہیں کہ یہ صحابی جوان صحابی تھے، تو حقیقت ایمان کی بات جوانوں سے شروع کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں بھی تو جوان تھے نا جی۔ تو یہ حارث بن مالک انصاری صبح کا وقت تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمشی اذ استقبلہ شاب من الانصار، کہ آقا علیہ السلام ہمارے ساتھ چل رہے تھے، ہم اکٹھے جا رہے تھے کہ انصار یعنی انصاریوں میں سے ایک جوان آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ایک جوان حاضر ہوا، اور حضور علیہ السلام نے اسے دیکھ کر، وہ جوان جو حاضر ہوا وہ حارثہ انصاری تھے، آقا علیہ السلام نے اسے دیکھا اور فرمایا کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ سناؤ تم نے صبح کیسے کی؟ کیسی صبح کی ہے؟ کیا ایک عجیب سوال ہے، کیا کیسی صبح کی ہے؟ آقا علیہ السلام نے پوچھا۔ حضرت حارث نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصبحت مؤمنا حقا، میں نے ایمان کی حقیقت پاتے ہوئے صبح کی ہے، ایمان کی حقیقت پاتے ہوئے صبح کی ہے، سبحان اللہ۔ اور جو روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اس میں وہ بتاتے ہیں کہ حضرت حارثہ نے جواب دیا اصبحت مؤمنا باللہ حقا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ پر ایمان کی حقیقت کے ساتھ صبح کی ہے۔
میں تو آپ کو یہ حدیث براہ راست کتب حدیث سے درس میں سنا رہا ہوں، کتب حدیث سے براہ راست پڑھ کے اور اس کا درس میں شامل کر رہا ہوں، سنا رہا ہوں۔ مگر حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کشف المحجوب کتاب میں حقیقت ایمان کا باب بھی اسی حدیث سے شروع کیا ہے۔ یہ حدیث تصوف ہے، حدیث معرفت ہے، حدیث طریقت ہے، حدیث حقیقت ہے، حدیث حقیقت ہے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ایمان کی حقیقت کے ساتھ صبح کی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے انظر ما تقول، اے حارث سوچ تو کیا کہہ رہا ہے، انظر ماذا تقول، سوچ تو صحیح کیا کہہ رہا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ لِكُلِّ قَوْلٍ حَقِيقَةٌ، وفی روایت فَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةٌ فَمَا حَقِيقَةُ ایمانک۔ فرمایا حارثہ تو نے بڑی بات کر دی کہ میں نے ایمان کی حقیقت کے ساتھ صبح کی۔ فرمایا سوچ کیا کہا تو نے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر شے کی ایک حقیقت ہوتی ہے، ہر شے کی ایک حقیقت ہوتی ہے، اور دوسرے الفاظ ہیں فرمایا ہر بات میں ایک حقیقت ہوتی ہے، ہر بات کی ایک حقیقت ہوتی ہے، بتا تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ سوال کر دیے بتا تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ سبحان۔ اب وہ ایمان کی حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ تو آقا نے فرمایا تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال عزفت نفسی عن الدنیا، میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ دنیا میرے دل سے نکل گئی ہے، یہ حقیقت ہے ایمان۔ کیا عرض کیا کہ دنیا میرے دل سے نکل گئی اور میرا دل دنیا سے بیزار ہو گیا ہے، اور میں نے میرا دل دنیا سے کنارہ کش ہو گیا ہے، دنیا سے کنارہ کش ہو گیا ہے، میرے دل نے دنیا سے زہد اختیار کر لیا ہے، میرے دل نے قلب و باطن نے دنیا سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، میرے نفس نے میری جان نے دنیا سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، یعنی میں نے دنیا کو اپنے دل اور اپنی جان سے نکال دیا ہے۔ یہ ایمان کی حقیقت ہے۔ تو جب سے دنیا کو اپنے دل سے نکالا ہے، جب سے دنیا کو اپنی جان سے نکالا ہے، جب سے اپنے قلب اور باطن کی دنیا سے علیحدگی کر دی ہے، دل کو دنیا سے جدا کر دیا ہے اور دل کو دنیا سے فراغت دلا دی ہے، جب سے تو کیا ہوا ہے؟ تب سے حال کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ تب سے فَأَسْحَرْتُ لَيْلِي وَأَزْمَاتُ نَهَارِي، تب سے راتوں کو بیدار رہتا ہوں، جب سے دنیا سے بیزار ہو گیا ہوں تب سے راتوں کو بیدار ہو گیا ہوں۔ دنیا سے بیزاری نے مجھے راتوں کی بیداری عطا کر دی، تب سے راتوں کو بیدار رہتا ہوں۔ وَأَزْمَعْتُ نَهَارِي، اور دن کو پورے دن پیاسا رہتا ہوں، راتوں کو بیدار رہتا ہوں اور دن کو پیاسا رہتا ہوں۔ پیاس کس شے کی؟ پانی کی؟ کسی مشروب کی؟ نہیں، رات کو بیدار رہتا ہوں، دن کو پیاسا رہتا ہوں۔ تو دن بھر پیاس کس شے کی؟ پھر اسی رات کی پیاس رہتی ہے، وہ شراب جو محبوب رات کی بیداری کے پردے میں پلاتا ہے، رات کی بیداری کے پردے میں محبوب جو شراب پلاتا ہے، وہ شراب
جو رب کی مناجات کے جام میں نصیب ہوتی ہے، وہ شراب جو اللہ کے حضور حالت سجود میں نصیب ہوتی ہے، وہ شراب جو آنکھوں سے پیتا ہوں، جو اس کی حمد و ثنا میں پیتا ہوں، جو کیفیت گریہ و زاری میں پیتا ہوں، جو کیفیت آہ و بکا میں پیتا ہوں، وہ شراب جو مصلح کے میخانے پہ پیتا ہوں، جو مصلح کے میخانے پہ پیتا ہوں، رات کے اندھیرے میں وہ خدا جو اپنی قربت کے ہاتھ سے شراب کا جو جام پلاتا ہے، جو اپنے لطف و کرم کی شراب پلاتا ہے، جو اپنی محبت اور کی حلاوت کی شراب پلاتا ہے، لذت کی شراب پلاتا ہے، کبھی پردے اٹھتے ہیں کبھی ڈالتا ہے، کبھی وہ سنتا ہے کبھی قریب ہوتا ہے، کبھی بلاتا ہے کون ہو، کبھی میں جواب دیتا ہوں، وہ جو قربت کی گھڑیوں میں شراب ملتی ہے، جب دن چڑھ جاتا ہے تو سارا دن اس رات کی شراب کے لیے پیاسا رہتا ہوں، دن سے بیزار رہتا ہوں، دن سے بیزار رہتا ہوں، دن بھر رات کی انتظار میں رہتا ہوں، سوچتا رہتا ہوں کہ دل کے اجالے جا اور رات کی تاریکی آئے، پھر تاریکی کے پردے میں وہ شراب معرفت ملے، وہ شراب محبت ملے، وہ شراب قربت ملے، وہ شراب مناجات ملے، وہ شراب ذکر اذکار ملے، وہ شراب سجود ملے۔ تو دن بھر رات کے انتظار میں گزارتا ہوں، تڑپ تڑپ کر کہ رات جلد آئے، اس پیاس میں گزارتا ہوں، جو رات کو پیا تھا جام وہ پھر پینے کو ملے۔ تو رات کے جام دنوں کو نہیں دیے جاتے، اور دنوں کے کام رات کو نہیں کیے جاتے۔ دن کام کرنے کے لیے رکھا ہے، رات جام بھرنے کے لیے رکھی ہے۔ یعنی عزفت نفسی عن الدنیا زہدت فیہ وانصرفت عنہ۔ سبحان، یہ تین لفظوں میں نہ صرف حقیقت ایمان بتا دی ہے، حقیقت ولایت بھی بتا دی ہے۔ بس اس کے بعد باقی جو کچھ ہے وہ درجات ہیں، وہ مدارج ہیں۔ ولایت کی حقیقت یہ ہے کہ دل سے دنیا کو نکال دیا اور حب مولا کو ڈال دیا۔ دنیا دل سے رخصت ہوئی، چلی گئی، اور یار آ گیا دل میں، اللہ آ گیا۔ دنیا نکل گئی، اللہ کی محبت اور اس کی قربت اور اس کا تعلق اندر آ گیا۔ بس ولایت اتنا کچھ ہے، اس سے دوستی ہو گئی، اس سے جس نے دل میں اس کی محبت کو بٹھا دیا اس کا دوست ہو گیا، وہ ولی اللہ ہے، وہ ولی ہے۔ باقی ولایت نہ کرامات کا نام ہے، نہ مراتب و درجات کا نام ہے، نہ ورد اور وظیفوں کا نام ہے، نہ تسبیحات کا نام ہے، نہ امامات کا نام ہے، اماموں کا، نہ جبوں کا نام ہے، جبات کا، نہ لباسوں کا نام ہے، نہ رسم و رواج کا نام ہے، نہ طور طریقوں کا نام ہے۔ یہ سب چیزیں یا تصوف میں، فقر میں رسوم ہیں، اچھی ہیں، اگر بری نیت کی نہ ہو، اچھی ہیں، رسوم ہیں، یا علامات ہیں، یا کچھ چیزیں اثرات ہیں ولایت کے، کچھ چیزیں ان کی برکات ہیں، کچھ ان کی علامتیں ہیں، کچھ برکتیں ہیں، کچھ ان کے راہ کی گرد ہے، کچھ ان کی پہچان کی چیزیں ہیں، کچھ ما لہو ما علیہ، اس کے ارد گرد کے معاملات ہیں، اور وغیرہ جات ہیں۔ کیا؟ وغیرہ جات ہیں۔ ولایت نہیں، ولایت فقط اتنی جو حارث بن مالک انصاری نے 3 لفظوں میں بیان کر دی۔ آقا دل کو دنیا سے فارغ کر لیا، پھر دل دنیا سے خالی کر کے کرتے کیا ہو؟ بس رات کو جاگتا رہتا، آگے بات کو پردے میں ڈال دیا، اسی اشارہ کو ولایت کہتے ہیں۔ پھر کھولا نہیں ہے، اگلی بات نہیں کی کہ رات کو اس سے ملتا رہتا ہوں،
بات کو کھول کے نہیں کیا. یہی ولایت کے ادائیں اور طور طریقے ہیں. تو بس رات کو جاگتا رہتا ہوں. بس ہائے ہائے رات کو جاگتا رہتا ہوں. تو وہ جاگنا کیا ہے وہ اگلے جملے میں سمجھ آئی ہے. دن کو پیاسا رہتا ہوں. جو کچھ رات میں بیت جاتا ہے دن بھر اس کے لیے پیاسا رہتا ہوں, تڑپتا رہتا ہوں کہ پلٹ کے وہ رات پھر آ جائے. ہم وظیفے بھی کرتے ہیں, ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں, چھوٹے راستے, گائیڈ بکس, شارٹ کٹ, ورد, وظیفے, تیر بہدف نسخے, ہم یہ چیزیں تلاش کرتے ہیں. اور ولایت تیر بہدف نسخوں سے, شارٹ کٹوں سے اور وردوں وظیفوں سے نہیں ہوتی. کروڑوں وظیفے کیے ہوں تو ولایت کی رتی نہ ملے, ورد وظیفے ایکسٹرا نہ کیے ہوں تو ولایت کا سارا جام بھر کے مل جائے. یہ اس مالک کی مرضی ہے. بات فقط اتنی ہے کہ کس نے دل کو دنیا کی محبت سے خالی کر لیا اور کتنا خالی کر لیا, اور اس میں اللہ کی محبت کو کتنی جگہ دے دی. دل کتنا خالی ہوا دنیا کی محبت سے اور اللہ کی محبت سے کتنا بھر گیا. کئیوں کو قطرہ مل جائے وہ بھی سنبھالا نہیں جاتا, کئی لبالب بھر دیے جاتے ہیں, کئی لبالب بھر دیے جاتے ہیں. اور حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن مجلس میں ایسی آہ بھری, سانس لی ٹھنڈی اور آہ بھری, آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور آہ بھر کے کہنے لگے. اور کئی ایسے بھی ہیں کہ ساتھ ساتھ سمندر پی جاتے ہیں اور خبر نہیں ہونے دیتے ہیں, ساتھ ساتھ سمندر پی جاتے ہیں اور خبر بھی نہیں ہونے دیتے. دیکھنے میں بس ایسے عام ہی لگتے ہیں جیسے روٹین میں چلتے پھرتے باقی لوگ ہوتے ہیں, کوئی حالت مختلف نہیں ہوتی ان کی. حالت جتنی مختلف نہ ہو اتنی کمال ہوتا ہے. تو عرض کیا یا رسول اللہ, تب سے راتوں کو جاگتا ہوں, دن کو پیاسا رہتا ہوں, اور کیفیت یہ ہو گئی ہے وَكَأَنِّي أَنظُرُ عَرْشَ رَبِّي بَارِزًا. اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ گویا جب رات کو بیٹھتا ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے پردہ اٹھ گیا ہے اور تیرا عرش آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. اللہ کا, اپنے رب کا عرش آنکھوں سے, ننگی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ فِيهَا. اور ایسے لگتا ہے جیسے جنت میں دیکھ رہا ہوں کہ جنتی آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرنے آ جا رہے ہیں, ایک دوسرے کی زیارتیں کر رہے ہیں. جنت میں بھی زیارت کرنے کے لیے لوگ جایا کریں گے. یہ حدیث پاک ہے, کانی انظر الی اہل الجنت یتزاورون فیہا. میں دیکھ رہا ہوں کہ جنتی ایک دوسرے اونچے درجے والوں کی زیارت کرنے کے لیے اکٹھا کریں گے. جنتیوں کے آؤ فلاں کی زیارت کر رہا ہوں. جنت میں زیارت عام ہوگی, وہاں کوئی فتویٰ نہیں ہوگا. تو دیکھ رہا ہوں گویا آنکھوں سے کہ جنتی ایک دوسرے کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں, ملاقات کرنے جائیں گے, دوستوں سے ملنے جائیں گے, چھوٹے بڑوں کی زیارت کے لیے جائیں گے, اور بڑے بڑے منابع فیض ان کی مجلسوں میں بیٹھنے جائیں گے. تو جنت کا ایک اپنا سما ہوگا. تو جنت کو دیکھ رہا ہوں, جنتیوں کو ایک دوسرے کی زیارت کرتے, اور دوزخ کو بھی دیکھتا ہوں. ایسے لگتا ہے کہ وہ دوزخ میں عذاب دوزخ سے بھگ کے ایک دوسرے پر گر رہے ہیں. سب کچھ ایسا نظر آ رہا ہے. آقا علیہ السلام نے جب یہ پوری بات سن لی حارثہ انصاری کی, تو فرمایا یا حارثہ عرفت, تو جان گیا, عارف ہو گیا. عرفت, تو عارف ہو گیا, تجھے مل گئی. سبحان اللہ, تجھے مل گئی, تو نے پا لیا. میرے حدیث میں فرمایا ابصرتا, تو نے پا لیا, تو نے دیکھ لیا, جو دیکھنا تھا دیکھ لیا. یہ سب الفاظ آقا علیہ السلام نے بیان فرمائے.
اور پھر فرمایا فَأَلْزَمْ فَالْزَمْ 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 قَالَ ثَلَاثًا، فرمایا تو عارف ہو گیا، تو نے پا لیا اور تو نے دیکھ لیا، فرمایا اب جو پا لیا ہے فَالْزَمْ اس کو تھامے رکھنا، پکا رکھنا، پکا تھامے رکھنا، مضبوطی سے تھامے رکھنا، گواہ نہ دینا۔ 3 بار فرمایا گواہ نہ دینا، جو پا لیا ہے قابو کر لینا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حقیقت ایمان کی تعریف کی تصدیق فرما دی، اور حدیث کا مضمون پیارا ہے، مکمل ہے، میں آگے بھی مکمل کر ہی دوں۔ اس کے بعد حدیث پاک میں بہت سی کتب میں یہ واقعہ آگے یوں آتا ہے کہ جب ہو گیا تو حضرت حارثہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، دیکھا کہ آقا خوش ہیں، عرض کی یا رسول اللہ اجازت ہو تو ایک التجا کروں؟ فرمایا ہاں مانگو۔ کیا مانگتے؟ یہ سارا کچھ حقیقت ایمان اور راتوں کے احوال تو پا لیے ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ اب یہ شہادت عطا کر دیں۔ کیا عرض کیا یا رسول اللہ؟ بس شہادت کی موت آ جائے، کہ جس کو راتوں کو پاتا ہوں اور باتیں کرتا ہوں اسی کے لیے کٹ جاؤں، مر جاؤں۔ ہائے ہائے، اصل یہ ایک ہی لائن تھی، یہ عشق کی شہادت تھی۔ کیا تھی؟ کہ راتوں کو جس کی باتوں کے لیے جاگتا رہتا ہوں، موت بھی اسی کے عشق میں کٹ کے آ جائے، شہادت عطا ہو جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہو گئی، مل گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگلی جنگ آئی، یہ غزوہ آیا، اس واقعہ سے اگلی جو غزوہ، اس میں حضرت حارثہ سوار ہوئے، اور اس جنگ میں، غزوے میں، اس فرمان کے، حضور کے فرمان اور وعدے کے بعد پہلی جنگ میں پہلے شہید حضرت حارثہ انصاری ہوئے۔ پہلی جنگ جو آئی اس میں پہلا شہید حارث انصاری ہوئے، شہید ہو۔ اب ان کی جو ایک بوڑھی ماں تھی، ایک بوڑھی، اب مائیں سنیں، بہنیں سنیں، بیٹیاں سنیں، دھیان سے سنیں۔ ان کی بوڑھی ماں آئی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ اب وہ مائیں کیسی مائیں تھیں؟ ایسی مائیں ہوں تو ایسے بیٹوں کو جنم دیتی ہیں۔ ماں کیسی تھی؟ اس نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اتنا بتا دیں کہ بیٹا میرا جنت میں ہے یا دوزخ میں ہے۔ بیٹے کے شہید ہونے کا، مر جانے کا کوئی غم نہیں، پوچھا ہی نہیں ہے کہ ہائے میرا جوان بیٹا چلا گیا، نہیں، یہ غم ہی نہیں۔ آقا یہ بتا دیں ہے کہاں، جنت میں یا دوزخ میں؟ اب ماں کی حقیقت ایمان کی بھی کبھی جائزہ لے لیں۔ اس کو جوان بیٹے کی موت کا غم نہیں، غم اس چیز کا فکر ہے کہ ہے کہاں، دیکھو ایمان کتنا پختہ ہے۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا کیوں پوچھتی ہو بوڑھی مائی، کیوں پوچھتی ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ اس لیے کہ اگر تو جنت میں ہے تو خوش ہو کے چلی جاؤں گی، ایک آنسو بھی نہیں بہاؤں گی اس کے مرنے پر، ہنستی ہنستی چلی جاؤں گی خوش ہو کر کے بیٹا جنت کو پا گیا، اس لیے پوچھتی ہوں۔ اگر دوزخ میں ہے تو عمر بھر روتی پھروں گی، بس اس کی موت پر نہیں رہوں گی، ہائے ہائے، اس کے جہنم میں جانے پر عمر بھر روتی پھروں گی۔ اگر جنت میں ہے تو خوشیاں مناؤں گی، اس کی موت پر خوشیاں مناؤں گی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس بوڑھی مائی کو، بی بی جنت کوئی ایک تھوڑی ہے، واہ واہ واہ، انہا لیست بجنہ ولیکنہا جنت فی جنات۔ آقا نے فرمایا کہ جنت ایک تھوڑی ہے، یہ تو ایک ایک جنت میں کئی کئی جنتیں ہیں، بڑی جنتیں۔ آقا نے فرمایا بڑی جنتیں ہیں، اور اب تو نے پوچھ ہی لیا ہے تو سن لے، والحارث فی الفردوس الاعلی، اور تیرا بیٹا حارث سب سے اونچے درجے کی جنت میں ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ شہید تو اور بھی تھے، یہ سب سے اونچلی جنت میں کیوں گیا؟ کہ اس نے مسلوں کی جنت پالی تھی۔ بولیے نا، اس نے وہ رات کے اندھیروں والی جنت پالی تھی۔ آپ بتائیں، کبھی آپ کی ہماری زندگی میں بھی وہ دن آئیں گے کہ ہم بھی رات کے اندھیروں والی جنت پالیں؟ بولیے نا۔ ہائے ہائے، مسلوں میں ایک جنت چھپی ہے، رات کے اندھیروں میں، رات کے جاگنے کے پردے میں ایک جنت چھپی ہے، اور وہ جنت اس کی قربت اور اس کے عشق اور اس کے شراب معرفت کی جنت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرا بیٹا حارث جنت الفردوس میں ہے۔ ہائے ہائے، آگے اب اس کی ماں کا حال دیکھیے ایمان کا۔ حدیث پاک میں آتا ہے فراجعت وہی تضحک وتقول بخن بخن یا حارث، بخن بخن یا حارث، بخن بخن یا حارث۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ ماں، بوڑھی ماں سن کر پلٹ گئی، کہکا لگا کے ہنسنے لگی، اور ہنستی جاتی تھی اور خوشی سے کہتی تھی واہ واہ حارث واہ تیری واہ۔ ہنستی جاتی تھی بجائے رونے کے، اور کہتی تھی واہ واہ حارث واہ، واہ حارث واہ۔ اس بات کو سمجھو بیٹے، اور اس میں گم ہو جاؤ، اس واہ واہ میں گم ہو جاؤ۔ وہ کیا کیفیت تھی؟ واہ حارث واہ، وہ یہ کہتی جاتی تھی بوڑھی، ہنستی ہنستی۔ جوان بیٹا شہید ہو گیا ہے، اس کی میت پڑی ہے، میت شہید ہو گیا، دفن ہو گیا، تو اس کے مرنے پر، شہادت پر رونے کی بجائے واہ واہ کرتی جا رہی ہے۔ اس کو نہ زندگی سے غرض ہے نہ موت سے غرض ہے۔ حقیقت ایمان مل جائے تو سب غرضیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کو غرض ہے کہ پہنچا کہاں ہے، اس نے قبول کر لیا ہے یا نہیں، مولا راضی ہو گیا ہے یا نہیں، میرے بیٹے کو مولا نے کہاں رکھا ہے۔ اسی سے اس کے راضی ہونے یا نہ ہونے کی بات سمجھ میں آ جائے گی، کہاں بٹھا رہا ہے، کہاں ٹھہرایا ہے میرے بیٹے کو۔ آئے آئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آقا علیہ السلام نے جب حارثہ انصاری کی بات سنی تو فرمایا نا اصبت فلزم، تو پا گیا، پہنچ گیا، قابو رکھنا۔ اور ساتھ ایک بات اور بھی کر دی، فرمایا مومن نور اللہ قلبہ، جس نے دیکھنا ہو مومن کو دیکھ لے، یہ مومن ہے، اس کو مومن کہتے ہیں، ایسے کو مومن کہتے ہیں جو دنیا سے بیزار ہو گیا ہو اور رات میں بیدار ہو گیا ہو، اور جو رات کی بیداری میں اس کی شراب پیے محبت کی، اور دن بھر اس رات کے لمحوں کے لیے پھر پیاسا پھرے